تو آنسوؤں کا بہنا یہ ایک فطرتی عمل ہے، رنج اور دکھ کا ہونا یہ ایک فطری عمل ہے، اور مرحوم کے ساتھ انسان کا جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنی ہی پریشانی اور رنج اور غم ہوتا ہے۔ اور اپنے گریبانوں کو کھول لینا اور اپنے رخساروں پہ تھپڑ مارنا اور اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی رضا پر اعتراض کرنا کہ اے اللہ اس مصیبت کے لیے ہمیں چنا تھا۔ تو ایک عورت نے رونا دھونا شروع کر دیا، تو آپ نے منع فرمایا اور غصہ فرمایا کہ تکلیف تو ہے، دکھ بھی ہے، غم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہماری زبانوں پر اور ہمارے کردار پر وہی چیز ہونی چاہیے جس کا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرات گرامی، مصیبتیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، اور ہر انسان کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، موت فوت سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن جو صبر کر لیتا ہے اللہ کی رحمت کا معاملہ بڑا عجیب و غریب اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو ایک فطری عمل ہے کہ کسی دوست کا کوئی عزیز، اولاد، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار دنیا سے جب رخصت ہوتے ہیں تو آنسوؤں کا بہنا یہ ایک فطرتی عمل ہے، رنج اور دکھ کا ہونا یہ ایک فطری عمل ہے، اور مرحوم کے ساتھ انسان کا جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنی ہی پریشانی اور رنج اور غم ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے ہمیں اپنے جذبات کو دبانے کا حکم نہیں دیا، لیکن غلو اور انتہا پسندی سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے کہ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو مصیبت کے وقت اپنے رخسار کو پیٹے اور گریبان کو پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کے انداز میں نوحہ کرے یا آوازیں بلند کرے۔ تو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، موت فوت کے وقت رونا، آنسو بہانا، یہ تو اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن آوازیں نکالنا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ لینا، یہ شریعت کے منافی ہے۔ اور زمانہ جاہلیت کا کیا مطلب ہے؟ زمانہ جاہلیت میں اگر کسی کے گھر میں کوئی مصیبت آ جاتی، موت فوت ہو جاتی، تو لوگ چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے اور اپنے رخساروں پر تھپڑ مارنا شروع کر دیتے، اور جناب اپنے کپڑوں کو عورتیں پھاڑ لیتی۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دور دراز کے دیہات ہیں ان میں آج بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں موت ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو عورتیں اور مرد اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ سے باہر ہونے کا مطلب پیٹنا اور چلانا اور رونا دھونا شروع کر دیا جاتا ہے، اور پاؤں سے جوتے نکال کر بھاگنا شروع کر دینا، اور اپنے گریبانوں کو کھول لینا اور اپنے رخساروں پہ تھپڑ مارنا اور اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی رضا پر اعتراض کرنا کہ اے اللہ اس مصیبت کے لیے ہمیں چنا تھا۔ اس عمل کی اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ یہ عمل حضرات انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابع تابعین، بزرگان دین، ہر بندے کے اوپر آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی گود میں آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو رہی ہیں، سکرات موت ہے، تو جناب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بھی رو رہی ہیں؟ تو میرے حضور نے فرمایا، عبد الرحمن، کسی پیارے کا، کسی جگر کا انسان سے ٹوٹ جانا، دنیا سے رخصت ہو جانا، اور اس رخصت ہو جانے پر اس مصیبت اور پریشانی کے عالم میں
آنکھوں سے آنسو کا بہنا یہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ لیکن اے ابراہیم تو مجھے غمگین کر کے جا رہا ہے، میرے حضور نے فرمایا اے ابراہیم تو مجھے غمگین کر کے جا رہے ہو اور مجھے رلا کے جا رہے ہو، میرے آنسو تو بہہ رہے ہیں، لیکن واللہ میرے حضور نے فرمایا ہماری زبان پر وہی الفاظ آئیں گے جن الفاظ پہ اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ موت ہو جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تنگی آ جائے، تو انسان کو ہمیشہ اللہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو عملی زندگی میں اس حدیث پر عمل کیسے کریں کہ کسی کے گھر میں موت ہو گئی، کسی پر کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تو آپ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے عملی میدان میں کیسے آئیں گے؟ 5 چیزوں پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، کسی پر کوئی مصیبت آ گئی، موت ہو گئی، تو سب سے پہلی چیز زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دوسری چیز اپنے آپ کو اور دوسرے کو غم کے اندر مبتلا نہیں کرنا، ایسا غم کہ جس غم کی وجہ سے اپنے جسم کو اور دوسرے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو تکلیف میں ڈال دیا جائے، یہ کام نہیں کرنا۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بات نہیں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور چوتھی چیز، مرحوم کے لیے رونے دھونے کی بجائے ایصال ثواب، صدقہ خیرات، قرآن مجید پڑھ کر بخشا جائے۔ اور 5ویں چیز فرمایا اس حدیث کے مطابق کہ دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا، دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا۔ تو اگر ان 5 چیزوں پر عمل کر لیا جائے تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائیں گے۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں، شہروں میں بنسبت دیہات میں زیادہ ہے کہ موت فوت کے وقت انسان، مرد و عورتیں بیچاری زیادہ غم کے اندر مبتلا ہوتی ہیں، اور اللہ کی ذات پہ سوالات اور جوابات ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات نہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا فوت ہوا تو لوگ تعزیت کے لیے آئے، تو ایک عورت نے رونا دھونا شروع کر دیا، تو آپ نے منع فرمایا اور غصہ فرمایا کہ تکلیف تو ہے، دکھ بھی ہے، غم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہماری زبانوں پر اور ہمارے کردار پر وہی چیز ہونی چاہیے جس کا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ہے۔ تو آپ نے اس عورت کو منع فرما دیا۔ اسی طرح کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چاچا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو بچے یتیم ہو گئے، گھر کے اندر کہرام برپا ہوا، پریشانی ہوئی اور آنسو بہنے لگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے بڑی سختی سے منع فرمایا کہ خبردار کسی کے رونے کی آواز اونچی نہیں آنی چاہیے، آنکھوں میں آنسو آنا یہ تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ اللہ کا آپ کے ساتھ معاملہ بہتر اور رحمت والا ہوگا۔ تو اس حدیث کے مطابق ہمیں بھی چاہیے کہ موت، فوت، مصیبت، پریشانی یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے، جب کبھی آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔